تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراد احمد اور آج ہم حاضر ہیں اپنی ویڈیو میں۔ ناظرین بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ فراد بھائی اس پر ویڈیو بنائیں کہ کیا جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں۔ اب ایسی بھی بڑے لوگ ہیں، ایسی بھی بڑی قومیں اٹھی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی یہ ہندوانہ اور یہ شرکیہ باتیں ہیں۔ میں پہلے ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھے کوئی حوالہ لا کر دے، بھاگ جاتے ہیں، کبھی حوالہ پیش نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ جبکہ میں آج ریفرنس بھی دینے والا ہوں ویڈیو میں، اور میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ جو والدین کی ارواح گھر آتی ہیں وہ کیا فریاد کرتی ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک دن جناب سلمان محمدی اور جناب عبداللہ بن سلام دونوں آپس میں ملے۔ جناب سلمان فارسی نے جناب عبداللہ ابن سلام سے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کرنا۔ اور یہ روایت موجود ہے سنت المعلومات کی کتابوں میں، شعبی بن ایمان کتاب بھی ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ناظرین اب میں آتا ہوں اس چیز پر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز شب کو ادا کر رہے تھے کہ جب تمام صحابہ کرام کی کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وجہ جان سکتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے اپنے دستے ادب جوڑ کر جب عرض کی، جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مجھے تمہارے مردوں نے رلا دیا، مجھے تمہارے مردوں نے رلا دیا۔ تمام لوگ چونکے، کہا یا رسول اللہ ہمارے مردوں نے آپ کو رلا دیا؟ کیا ارواح بھی گھر واپس آتی ہیں؟ کیا ارواح بھی گھر واپس آتی ہیں؟ سرکار نے کہا کہ کل شب جمعہ تھی، شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، تمام ارواح میرے پاس آئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ ہماری اولادیں ہمیں بھول چکی ہیں، ہماری اولادیں ہمیں بھول چکی ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو شب جمعہ ہے، پورے ہفتے میں شب جمعہ ایسا دن ہے کہ جب ارواح کی چھٹی کا دن ہے، جب وہ گھروں کو واپس لوٹتی ہے، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے ان کو کچھ مہلت دیتا ہے کہ جاؤ جمعرات کے دن اپنے کسی بھی عزیز و اقارب سے اپنے لیے ایصال ثواب لے آؤ تاکہ میں تمہارے اوپر کچھ رحمت کر سکوں۔ بے شک اللہ عالم الغیب ہے، اللہ رحیم و غفور رحمان ہے، لیکن اللہ نے ارواح کو کہا ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارا اپنا کوئی عزیز تمہارے لیے پڑھائی کرے تو تم لے آؤ تاکہ میں تمہارے گناہ مٹا دوں اور تمہارے لیے تمہارے درجات کو بلند کر دوں۔ ناظرین تمام لوگ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہوئے۔ ایک روایت، دوسری روایت یہ بھی ہے، تاریخ میں ملتی ہے کہ جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ والدین کی روح خصوصاً گھر کو آتی ہے، ان کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، وہ دونوں کی روح رات کے ایک پہر میں گھر آتی ہے۔ گھر آنے کے بعد اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دیکھتی ہے ہم دنیا سے چلے گئے، آج کی رات بھی یہ سویا ہوا ہے، آج کی رات بھی یہ سویا ہوا ہے، کیا میرے اولاد نے میرے لیے کچھ پڑھا ہے؟ کیا میرے لیے کچھ تحفہ بھیجا ہے جو میں آج چھٹی لے کر یہاں اس سے ملنے آئی ہوں، اور اس نے میرے لیے کیا پڑھا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں ناظرین کہ روایت میں جناب سرکار محمد کہتے ہیں کہ باپ اٹھ کر چلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ افسوس یہ مجھے بھول گیا، میں دھوپوں میں اس کے لیے کہاں کہاں پھرتا رہا، اس کی پرورش کے لیے، لیکن افسوس یہ مجھے بھول گیا۔ لیکن ماں کو یہ پاس ہوتا ہے، ماں کو یہ چیز
دل میں آتی ہے کہ میں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس نے میرے لیے شاید کچھ پڑھا ہے۔ بالآخر ماں بھی چلی جاتی ہے اور ماں یہ کہتے ہوئے جاتی ہے، بیٹا کیا ہوا کہ اگر تو آج ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمیں بھول گیا؟ کیا ہوا؟ یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ کیا ہوا کہ آج ہم دنیا سے چلے گئے تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، اپنے دوستوں میں بیٹھ گیا، اپنے لوگوں کو کھانے پلانے کے چکر میں دنیا کے تمام مصروفیات میں مصروف ہو گیا، تو یہ بھی بھول گیا کہ ہم نے تجھے کس طرح پالا تھا۔ وہ ماں یہ کہتی ہے، میں تیری ایک رات کی نیند کے لیے کتنی راتیں جاگی۔ وہ باپ جب جاتا ہوگا اس کے دل میں کیا یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ میں ساری کڑی دھوپ کے اندر اپنے اس بیٹے کی رزق کے لیے، دانے پانی کے لیے گھر سے نکلتا تھا، لیکن افسوس آج سو رہا ہے۔ شب جمعہ کچھ اعمال ہیں وہ لازمی کریں۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ نماز مغفرت والدین۔ جناب امام محمد باقر صادق علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں، جو کہ اولاد رسول ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھ کر جب اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا۔ نماز ہدیہ والدین ہے، نماز ہدیہ والدین ہے، نماز راحت ہے، نماز مغفرت والدین ہے، نماز جعفر طیار ہے، اور بھی کتنی دعائیں ہیں، سورہ یاسین ہے، کتنی چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں تو اب اپنے والدین کو جب ایثار کریں گے اس کا بہت اجر انہیں ملے گا۔ میں خصوصاً شب جمعہ ایک بات کر رہا ہوں کہ شب جمعہ رات کو سوئیں مت۔ آپ کے والدین کی ارواح جب رات کے تیسرے پہر میں گھر آ کر یہ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے اپنی نیند کو ختم کر کے ان کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ بہت دعا دیں گے، بہت دعائیں دیں گے آپ، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ جہاں چلے گئے ہیں وہاں ان کے لیے ایصال ثواب آپ نے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ اپنے والدین کے لیے کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے لیے بھی امید نہ رکھیں۔ کچھ اعمال بتا رہا ہوں وہ لازمی کر لیا کریں اس رات۔ نماز ہدیہ والدین، نماز راحت، نماز مغفرت والدین، تسبیحات 4، استغفار، نماز جعفر طیار، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، زیارت محمد سے لے کر زیارت امام زمانہ سرکار تک، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ مزمل، درود پاک کے اتنے گلدستے ہیں، درود سنجینہ ہے، درود تاج ہے، اتنی چیزیں ہیں، استغفار کی تسبیح، یہ سب آپ پڑھ کر اپنے والدین کو جب پیش کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے تو سوچیں وہ بھی کہیں گے کہ میرے بیٹا یا میری اولاد نے میرے لیے اتنا کچھ پڑھا اور مجھے خوش کر دیا۔ ناظرین، جمعرات کے دن جب وہ گھر آتے ہیں نا، وہ بس یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کون ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں یاد کر رہا ہے، اور وہ اس وقت آتے ہیں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اس رات کو سوئیں نہ، جتنا ہو سکے پڑھائی کر لیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ والدین پر اگر وہاں مشکل ہے نا تو آپ کے دروازے پر بھیک مانگتے ہیں، بیٹا میرے لیے کچھ پڑھ دو، بیٹا میرے لیے کچھ پڑھ دو، شاید اللہ میرے عذاب میں کمی کر دے۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے مولا علی علیہ السلام سرکار کی ایک میں بات پڑھ رہا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ماں کا رتبہ تو وہ ہے کہ جو مر بھی جائے تو قبر کے اندر بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑتی۔ جب آخر کار بالآخر باپ کے جانے کے بعد ماں بھی چلی جاتی ہے جمعرات کی رات کو، تو بس یہ کہتے ہوئے جاتی ہے، بیٹا تم میرے لیے دعا نہ کرو، میں پھر بھی تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سوچیں، وہ ایک رسول اللہ کے پاس ارواح کا آ کر رو کر بیان کرنا، رسول اللہ کا رونا حسرت ہے، خدا کی قسم حسرت ہے کہ کوئی ایسا والد آئے یا والدین کسی کے آئے اور اولاد نہیں کچھ پڑھ رہی، وہ جب واپس جاتے ہوں گے پورے ہفتے میں صرف شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ اسی دن کو اولاد کچھ نہیں پڑھتی، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جو خالی ہاتھ واپس جاتے ہوں گے، اور دیکھتے ہوں گے کہ
کئیوں کی اولاد نے کچھ نہ کچھ پڑھا، لیکن ہماری اولاد نے کچھ بھی ہمارے لیے نہیں پڑھا۔ میں بالخصوص ہمیشہ سے اپنے بابا کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کے لیے پڑھتا ہوں، اور اس رات کے لیے ہر ایک کو میں کہتا ہوں میرا اللہ اس کا ثواب دے۔ کچھ ایسی اولادیں بھی ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد اپنے آپ میں مگن ہو جاتی ہیں، ان سے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ پڑھائی کریں اپنے والدین کی، وہ بہت مجبور ہیں اس جگہ پر۔ آپ ان کی برزخ کو بہت آسان بنا سکتے ہیں، آپ ان کو وہ اعمال دے کر وہ چیزیں ایثار کر کے ان کی زندگی کو وہاں خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ نماز راحت 70,000 فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے نماز راحت بار بار میں کہوں گا پڑھیں، لازمی پڑھیں جمعرات کی رات، ان کی قبر میں 70,000 ملائکہ فرشتے آ کر ان کی مغفرت کی دعا کریں گے، ان کے نور قبر سے روشن ہو جائے گی۔ ناظرین، خدا را ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، کسی کو مجھ سے کوئی سوال ہو، نیچے میرا نمبر آ رہا ہے اور میرا انسٹاگرام آ رہا ہے، مجھ سے میسنجر پر، میرے انسٹاگرام پر جس طرح کوئی مجھ سے کوئی چیز پوچھنی ہے میں اس سے جواب دے سکتا ہوں۔ اور یہی بات کہوں گا، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی دعا، باپ کی دعا خاص طور پر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار محمد فرماتے ہیں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کی حق میں، اور ماں کا رتبہ تو۔ اور سرکار محمد سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں دین اور دنیا کی بادشاہت چاہتا ہوں، سرکار محمد نے کہا یاد رکھو دنیا میں والدین کے لیے اپنے فرما بردار بن جاؤ، جب وہ دنیا سے جائیں ان کے لیے پیچھے اصالوں کی لائن لگا دو، ہر لمحہ ان کے لیے تحفے تحائف بھیجو پڑھ کر۔ میرے والد بھی اس سال دنیا سے گئے، اللہ تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یہ نیچے ایک کتاب کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، یہ میں نے تمام خود لکھی بنائی ہے، تقریباً تمام مجسمے کو اکٹھا کر کے، علم کو اکٹھا کر کے، روایات کو اکٹھا کر کے پوری کتاب لکھی ہے۔ اور شب جمعہ ان چیزوں کو لازمی پڑھ کر اپنے والدین کو اصال کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے خواب میں بھی آئیں گے اور بہت اچھی حالت میں نظر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔